اٹھنے بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے، ان کی پیروی کا نام عبادت ہے، جو انہوں نے کہہ دیا اسے کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت میں سے یہ نکل جائیں تو پیچھے بت پرستی بچ جاتی ہے۔ نمازوں میں رونق ہے تو ان کی وجہ سے، سجدوں میں یقین ہے تو ان کی وجہ سے، روزے میں تقویت ہے تو ان کی وجہ سے، حج میں پاکیزگی ہے تو ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ عبادتوں کا مرکز ہے۔ میں نے مرکز بھی لفظ چھوٹا کہا، یہ عبادتوں کی روح ہے۔ جیسے بدن سے روح چلی جائے تو بدن سے بدبو آتی ہے، عبادت سے یہ چلے جائیں تو عبادت سے بھی بدبو آ جاتی ہے۔ عبادتیں تقدس پاتی ہیں تو ان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہے تو پھر سب نے کہا ہے۔ ان کے بغیر مجھے کوئی توحید پرست اللہ سمجھ کے دکھائے، ان کے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ کے دکھائے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت میں دو کام نہیں کر سکتے۔ مذہب کا مسئلہ ہے، دینیات سے لے کے جواہر الکلام جو مذہب جعفریہ کی درس خارج کی آخری کتاب ہے، اس تک کی ذمہ داری میں اپنے طالب علمانہ کاندھوں میں لیتا ہوں۔ دو کام انسان عبادت میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ایک تو نماز میں بغیر وجہ کے، جا بجا، بغیر کسی وجہ کے حرکت نہیں کر سکتا۔ بغیر وجہ کے حرکت کرو گے تو نماز باطل۔ دوسری یہ، نماز میں اپنی گفتگو نہیں کر سکتا۔ نماز میں گفتگو بھی کرو تو نماز باطل۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ مسئلہ آپ نے پہلی بار نہیں سنا، آپ یقیناً اس مسائل سے واقف ہیں۔ نماز میں اللہ کی روبرو عبادت کے لیے کھڑا ہوں اور میرے سامنے سے کوئی بچہ گزر رہا ہے تو میں مصلی چھوڑ کے اسے اٹھا کے پیچھے کر کے پھر مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ شریعت مجھے کہتی ہے اب اپنی نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ تو نے نماز میں حرکت کر لی۔ نماز میں مجھے کوئی سوال پوچھے اور میں اسے جواب دے کے پھر گفتگو اللہ سے شروع کر دوں، یہ بھی نماز نہیں۔ اس کا مطلب میری ذاتی گفتگو نماز میں آ گئی۔ دو کام انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، ایک حرکت نہیں کر سکتا، ایک گفتگو نہیں کر سکتا۔ پھر لفظ سننا، ایک حرکت نہیں کر سکتا، ایک گفتگو نہیں کر سکتا۔ علی تھے مسجد میں، فقیر نے آواز دی دروازے سے، نہیں شاید ابھی تھوڑا پیچھے ہیں آپ۔ ساری مسجد حالت رکوع میں تھی، علی بھی حالت رکوع میں تھے۔ کتابیں چاہو میں ممبر پہ ڈھیر کروں گا، اس نے پہلی آواز مسجد والوں سے نہیں کی، اس نے مسجد والوں سے کہا کہ ہے جو اللہ کے نام پہ دے گا، کہیں سے آواز نہیں آئی، اور نہ علی کا ہاتھ رکوع کے لیے اٹھا۔ اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے، پھر علی کا ہاتھ رکوع سے نہیں اٹھا۔ دوسری بار سائل بھی مسجد کے دروازے سے ہٹا، اس نے دروازہ توحید میں کھڑے ہو کے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو۔ اتنا کہنا تھا، یہ علی کا ہاتھ رکوع سے اٹھ گیا، سائل نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری۔ دو بار اس نے مسجد والوں سے پوچھا، علی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب اس نے اللہ سے سوال کیا، علی نے حالت بڑھا کے زمانے کو بتا دیا جب جلی سے مانگا جائے تو پھر جلی نہیں دیتا، آگے سے علی دیتا۔ سوال تم جلی سے کرو۔ سوال جلی سے کیا جاتا ہے، جواب بابا جی علی کی طرف سے آتا ہے۔ ایک حرکت نہیں ہو سکتی۔ علی نے حالت رکوع سے ہاتھ کو اٹھایا۔ لکھے کوئی مولوی کہ وہ علی کی معاذ اللہ نماز ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی، آیت اتر آئی، ولایت کا تمغہ آ گیا، نماز اور بڑھ گئی۔ اس کا مطلب علی کی حرکت بھی عبادت ہو گئی۔ پھر جو مولا علی کی ضربت سمجھنے کے لیے آیا ہے، آخری شب کو علی نے سجدے میں اپنی طرف سے جملہ کہہ دیا، فوزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی حرکت بھی کرے تو نماز نہیں ٹوٹی، علی جملہ بھی کہتے تو عبادت نہیں ٹوٹی۔ اب پتہ چلا علی نمازی کو نہیں کہتے، علی نماز کو کہتے ہیں۔ علی کسی نمازی کا نام نہیں، علی خود نماز۔ دین سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی حجت کو نکالو گے،
پیچھے دین کی پوری عمارت زمین پہ گر جائے. دین کے ستون کو حجت کہتے ہیں. جو ابھی بھی سر ہل رہا ہے اس کے لیے یقین کی منزل پہ جانے کے لیے جملہ کہنا چاہوں. سارے حاجی طواف کر رہے تھے, اکیلے حسین ساتھیوں کو لے کے نکل گئے. مورخ نے کیا لکھا تاریخ میں؟ حسین نے ارادہ حج کو ترک کیا اور حسین چلے گئے, اور اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا. واقعہ ٹھیک ہے, جملے سے اختلاف ہے. یہ واقعہ ٹھیک ہے, واقعتاً امام حسین نے حج کو چھوڑ دیا تھا اور حسین علیہ السلام عازم سفر ہوئے تھے. واقعہ ٹھیک ہے, جملہ غلط ہے. اب میں جملے کی تصحیح کروں, مجھے چہروں سے اندازہ ہو کہ کس کس بارگاہ میں جملہ قبول ہوا. مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا, جبکہ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس سال حج نہیں ہوا. نہیں, مجھے وہ ہاتھ کی زیارت چاہیے جو تائید کے لیے اٹھا ہے. یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا مورخ کو کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا. مورخ کو لکھنا چاہیے تھا اس سال حج ہوا ہی نہیں ہے. لیکن اگر مورخ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر پچھلی نسلیں تو اگلی نسلوں کا قرضہ نہ اتارے. آج اپنی مرضی کے کسی مولوی سے جاؤ, اسے کو مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے صرف اتنا دے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا. کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے, ہر کوئی کہے گا نہیں ہوا تھا. اب میرا اس سے سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا؟ بیت اللہ بھی تھا, صفا بھی ہے, مروہ بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, رکن بھی ہے, نشان ابراہیم بھی ہے, تو پھر حج کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہ کہتے سب کچھ تھا, حسین نہیں تھا. سب کچھ تھا, حسین نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ حج سے بیٹا چلا جائے تو حج نہیں ہوتا, نماز سے باپ چلا جائے. بادشاہ حسین عزت ہے. اگر حج سے بیٹا چلا جائے تو اس حج کو اللہ قبول نہیں کرتا. ہر چیز تھی بابا کی, حجت نہیں تھی. حجت گئی, ان سے کہو حج پڑھ کے دکھائیں. نہیں ہوا حج حجت کے بغیر. بادشاہ حسین نے بھی عین موقع پہ اختیار دکھایا کہ مولا حسین نے کہا کہ زمانے کو اس اختیار کی وضاحت بھی کریں. وضاحت کرنے کے لیے حسین نے عباس کو چنا, اور عباس نے تقریر کرنے کے لیے کعبے کی چھت کو چنا. میزبان ہوں اس پروگرام میں, گھر ہے میرا, آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جتنے مہمان نواز ہیں میزبانی کا مکمل حق ادا کریں گے. بادشاہ حسین کے آپ مہمان ہیں. میں اگلی صدر پڑھنا لگوں گا اور ادب کے پیرائے میں بابا جی پڑھنا چاہوں گا. عباس کعبہ کی چھت پہ گئے. اگر عباس حسین پڑھے تو منبر کا کعبہ ہونا شرط ہے. منبر کعبہ ہو تو عباس حسین پڑھتا. تین شخصیتوں کے پاؤں کے تلوے کو کعبے کی چھت نے چوما. ایک حضرت بلال, ایک خود امیر المومنین, ایک ابو الفضل العباس. پہلی بار فتح مکہ میں سنی کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال گئے تھے. جب رسول نے کہا تھا بلال فتح مکہ ہے, بلال اس لیے تجھے کعبے کی چھت پہ بھیج رہا ہوں کہ لوگوں تجھ پہ بڑے ظلم کیے ہیں, تو مؤذن ولایت علی ہے, ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے علی ولی اللہ کی اذان دے. حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ آئے. کعبہ کی چھت پہ آ کے بلال کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے. رسول نے نیچے سے آواز کہا بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مولا زمین پہ اذان دیتا تھا, چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا, بھیج ہی کعبے میں دیا پتا چہرہ کس کی طرف کرو. کتاب شیعہ مذہب کی چاہو تو شیعہ لے آتا ہوں, سنی مذہب کی چاہو تو سنی لے آتا ہوں. رسول نے صحابہ کے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے فرمایا بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع سے ڈھونڈ علی کہاں ہے, مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے. اپنا چہرہ علی کی جانب کر دے اور اذان دینی شروع کر دے. صحابہ نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی کی طرف چہرہ کیوں کروا رہے ہیں؟ فرمایا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے اور کعبہ ہے ہی نہیں.
رسول کی حدیث ہے، علی کعبہ ہے، حدیث پیغمبر ہے کہ علی سارے آخر تک مل کے حیدری علی انت مثل القاسم، اے علی تو میری امت کا جی کعبے کی مثال لباساتی سے تو سلامتی واسطے بلند تر اب ذرا آپ کعبے کی چھت پہ جائیے اور زمانے کو بتائیے کہ حجت کسے کہتے ہیں۔ بادشاہ حضرت ابوالفضل عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے، حاجی طواف میں تھے، مالک حسین مسند پہ تھے، ابوالفضل عباس کعبے کی چھت پہ تھے۔ اگر عقیدت کے ساتھ نقشہ دیکھے تو نقشہ ایسے بن رہا تھا، لوگ کعبہ دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس دیکھ رہا تھا، عباس حسین دیکھ رہے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں تھا۔ حاجی کعبہ دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس دیکھ رہے تھے، عباس حسین دیکھ رہے تھے۔ میرے مالک نے یوں بادشاہ حسین کی طرف دیکھا اور حاجیوں کے مجمع کی طرف دیکھ کے ابوالفضل عباس کی آواز آئی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابیہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ میں نے کسی مولوی کی تقریر تو نہیں پڑھی، میں نے سبی عباس کا خطبہ پڑھا ہے، جو علم پہ جھکتے ہو، جو غازی سے اولاد مانتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ کہہ کے حضرت عباس مسکرائے، فرمایا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ قرآن جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو میرے سر پہ رکھو، علم عباس میرے ہاتھ میں دو، سخی عباس کا خطبہ نہ ہو میں اپنی زبان ابھی کاٹوں، آج کے بعد میں کبھی ممبر پہ نہ آؤں، مجھے 14 کی 14 سچائیوں کی قسم ہے۔ عباس نے یوں زمین پر رینگتے ہوئے ہاتھیوں کو دیکھا، یوں رینگتے ہوئے ہاتھیوں کو دیکھے، عباس نے دیکھا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر او فاجر او کافر او فاجر او کافر او فاجر۔ وہ مجمع چپ ہو گیا۔ آؤ حضرت عباس سے جا کے پوچھے مولا تو کن سے کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک ہے، یہ گھر سے غسل حج کر کے آئے ہیں اور تو نے کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے نے کافر کہہ دیا۔ عباس کی آواز ہے گستاخ نہ پڑے، جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو گئے۔ ان کے دین سے حسین چلا گیا، یہ حاجی نہیں، یہ کافروں کا ہجوم ہے۔ جو ہاتھ علم عباس پہ عبادت سمجھ کے مس ہوتا ہے اس ہاتھ کی زیارت کرنا چاہوں گا۔ عباس کی آواز آئی، کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے آخری عزادار تک۔ ادھر عباس نے اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے مسجد چھوڑی، حسین کعبے کی طرف دوڑے، حسین نے کعبے پہ آگے رک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، ادھر حسین کا ہاتھ کعبے کی دیوار پہ آیا، کعبے سے آواز آئی مولا عباس کو کہہ چپ ہو جا، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار کہہ دے عباس۔ کہہ دے عباس، روک جلالت عباس، جلال عباس کو روک، عباس کو کہہ رک جا۔ ابھی صرف اتنا کہا تھا اگر وہ چاہے، ابھی اس نے چاہا بھی نہیں اور کعبے کی دیواروں پہ لرزہ آ گیا۔ ابھی چاہا نہیں، تو اب جن چہروں پہ سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر چاہا نہیں
حرکت کیوں ہوئی؟ یہ سوال ہے نا کہ امر اول الامر نے دیا نہیں، دیواریں کیوں ہل پڑی؟ اس پہ دلیل دیتا ہوں ایک واقعہ۔ 7ویں میرے بادشاہ قید خانے میں تھے، زہرن، اور زہرن ہارون تخت پہ تھا۔ اس ملاؤن کے بعد چند مہمان آئے، اس نے دسترخوان سجایا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رسول کا بیٹا تیرے قید خانے میں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ملا تو صحیح، دیکھنا چاہتے ہیں ہم فرزند رسول کو۔ اس نے کہا پھر ایک شرط میں بلاؤں گا، ادب احترام نہیں کرنا، توہین و تضحیق کرنی، ابتدا میں کروں گا تو میرا ساتھ دو گے۔ یہ کہہ کے اس نے دروگا سے کہا لا رسول کے بیٹے کو۔ موسیٰ کاظم آئے زندان سے دربار میں، چاہا سمجھانے لگا ہوں، چاہا اگر وہ چاہے۔ ادھر سرکار دربار میں آئے، اس ملاؤن نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے داروغہ سے کہا جس قید خانے سے لایا موسیٰ کاظم کو، اس قید خانے کے تالے کی چابی کہاں؟ اس نے اپنے کمر بند سے چابی نکال کے اس نے کہا یہ ہے چابی۔ اس کا دکھا میرے مہمانوں کو۔ داروغہ نے دکھائی۔ ہارون منون کہکا لگا کے کہنے لگا یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے داروغہ کے پاس۔ یہ کہہ کے اس نے اختیار امام کو چیلنج کیا۔ اتنا چاہا سمجھانے لگا، اتنا کہنا تھا بابا جی، میرے بادشاہ کڑیوں سے اٹھے۔ امام نے ملاؤن زبان بند کر، اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں جو شیعہ ہے برطانوی ولی اللہ چپ ہے۔ امام نے کہا اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، دیوار سونے کی ہو گئی۔ دیوار کا سونے کی ہونا تھا۔ لوگوں نے پریشان ہو کے دیوار کی طرف دیکھا۔ امام نے دیوار کو دیکھا، جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی، مولا جب آپ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں تو ان میں سے ایک حرامی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا، ایسے ہو سکتا۔ ان کا کہنا بھی کون ہے؟ جو ابھی تک پریشان نے چاہنا سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے بادشاہ حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئے؟ صرف کہا تھا، خلقت تبدیل، قصور اس کا کیا تھا؟ صرف اس نے اختیار حجت کو پکارا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا حسن وہ کہتا کیوں ہے جو کر نہیں سکتا، صرف اتنا کہا، اور امام نے مردوں میں عورت بنا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی دور میں معجزہ واپس ہو گیا؟ معجزہ اب بھی ہے۔ لہجہ حسن آج بھی ہے، اب بھی حسن بول رہا ہے، اب بھی خطبہ جاری ہے۔ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں ہم دن کو رات کرتے ہیں، ہم رات کو دن کرتے ہیں، ہم مشرق و مغرب کرتے ہیں، ظاہری طور پہ ممبر پہ نہیں لیکن کتابوں سے آج بھی حسن کا لہجہ بول رہا ہے، آج بھی تحریر حسن کا لہجہ بن کے بول رہی ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی بدبخت مولوی شیعہ ہو کے کہے کہ حسن بھی ایسا نہیں کر سکتا، علی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو سمجھ لینا داڑھی والا مرد نہیں، داڑھی والی عورت۔ یہ اعزاز ہے علی کے بیٹے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بادشاہ حسین، کتنی مہنگی ہے علی کی دشمنی۔ علی کی دشمنی کا پہلا نقصان مردانگی سے نکلنا پڑتا۔ وہ شیعہ کتابیں سمجھ میں نہیں آنی، میں رسول کی آواز سنا دوں۔ رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ مرد ہونے کے لیے اختیار حجت کو ماننا شرط ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی حجت کے اختیارات میں شک نہ کرنا۔ نماز افضل ہیں تو ان کی وجہ سے، روزے میں تقویت ہے تو ان کی وجہ سے، سجدے میں آثر ہے تو ان کی وجہ سے۔ کس نے دیکھا تھا؟ اللہ، انہوں نے بتایا گیا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرک سے زیادہ قریب، شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے دور ہے۔
ہاتھ تو شارک سے دور ہے. علم الکلام میں 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متصل، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے دور. میں ہاتھ سے مثال دے دیتا ہوں. یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، یہ دور ہے، یہ متصل ہے. اب مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ قریب ہے. قریب ہونے کے لیے اسے متصل نہیں ماننا پڑے گا. متصل نہ ہو تو اس میں فاصلہ ہونا شرط ہے. یہ اس وقت میرا ہاتھ متصل ہے، یہ قریب ہے. یہ قریب کیوں ہے؟ درمیان میں فاصلہ آ گیا. فاصلہ آیا تو قریب ہوا، فاصلہ ختم تو قربت ختم. قریب کے لیے فاصلہ شرط ہے. اب میں ہاتھوں سے مثال دے سکتا ہوں. یہ ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، اس کا مطلب درمیانی فاصلے میں ہاتھ نہیں ہے. اگر اللہ کو ہم قریب سمجھیں گے تو اللہ کا درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا، اور اس فاصلے میں اللہ کو نہ ماننا پڑے گا. اور جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. قریب سے اللہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ قریب سے فاصلہ رکھنا پڑے گا، فاصلے میں ماننا پڑے گا اس فاصلے میں اللہ نہیں. تو جس فاصلے میں اللہ نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. اگر کہیں گے وہ اللہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا وہ جمود میں ہے، تو جمود بھی اس کے لیے نہیں ہے. اگر کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے تو اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، اس میں تغیر بھی نہیں ہے، وہ آتا جاتا بھی نہیں ہے. اگر کہیں وہ آسمانوں پہ ہے تو ماننا پڑے گا زمینیں اس سے خالی ہیں، تو اس کا مطلب وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے. اگر کہیں کہ وہ ہر جگہ پہ یوں ہے تو اسے حلول ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ ہر جگہ پہ حل ہو گیا. جو حلول ہو جائے وہ بھی اللہ نہیں ہوتا. قریب میں بھی نہیں ہے، دور میں بھی نہیں ہے، جمود میں بھی نہیں ہے، حرکت میں بھی نہیں ہے، تغیر میں بھی نہیں ہے. پھر اللہ ہے کہاں؟ پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے اس ذات کو؟ مولوی دن میں 5 دفعہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر کھول کے کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو. ہندو مندر کی گھنٹی مار کے کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو. سکھ گردوارے پہ بیٹھا کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو. عیسائی چرچ کھول کے کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو. اکیلا علی ہے جو کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کہہ رہا اور جاہلو پہلے خود کو پہچانو. پہلے اپنا آپ کو پہچانو. مولا فرماتے ہیں جس نے ذات کو ڈھونڈ لیا وہ سمجھے اس نے خدا کو ڈھونڈ لیا. جس نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا وہ سمجھے اس نے اپنے خدا کو ڈھونڈ لیا. اللہ ڈھونڈنے کی پریکٹس بعد میں کرنا، پہلے اپنا آپ ڈھونڈ. میں ابھی یہیں پہ ریہرسل کروا دیتا ہوں، پریکٹیکل یہیں پہ دکھا دیتا ہوں. میں اپنی ذات سے کہتا ہوں کوئی مجھے کہے کہ تو کہاں ہے تو میں کہوں یہ، وہ کہے گا یہ آپ کا جسم ہے، آپ کہاں ہیں؟ یہ میں تو نہیں، یہ میرا وجود ہے. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا چہرہ، میں کہاں ہوں؟ میرا جسم، میں کہاں ہوں؟ وہ کہیں گے جو اندر روح ہے وہ آپ ہیں، وہ بھی میری روح ہے. بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ وہ بھی میری روح ہے، جسم بھی میرا، روح بھی میری. میت پڑی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ زید پڑا ہے، ہر کوئی کہتا زید کی میت پڑی ہے. زید کہاں ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ میری ذات تک جس نے پہنچنا ہے وہ میری ذات کو نہیں ڈھونڈ پا رہا. اس کے پاس میری ذات تک پہنچنے کے لیے ایک سورس ہے جسے کہتے ہیں میرا جسم. جس نے میرے جسم کو پایا اس نے میری ذات کو پایا. میرا جسم میری ذات تک پہنچنے کا رستہ ہے، میرا بدن مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. میری ذات میرے بدن سے ظاہر ہو رہی ہے. خدا نے کہا کہ میں نے ہر انسان کے اندر توحید کا ایک عنصر چھپا کے رکھا ہے کہ جب تمہیں اپنا آپ نہیں مل رہا اور تم اس گہرائی میں جاتے 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 آخر اس نتیجے میں پہنچے کہ میں کہیں بھی نہیں ہوں. میری ذات کی پہچان میرا وجود ہے، میرا وجود علامت ہے کہ میری ذات ہے. خدا نے فرمایا پھر مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے بھی چند ذاتیں ایسی بنا دی ہیں، ان کو مل لیا ہے تو مجھے مل لیا ہے، انہیں راضی کر لیا ہے تو مجھے راضی کر لیا ہے. اب پتہ چلا اللہ سجدوں سے راضی نہیں ہوتا، ان کی اطاعت سے راضی ہوتا.
کا نام اللہ کی رضا. طویل عبادتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا. لمبے لمبے سجدے کر کے بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے. چلے میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک معیار بتا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز کی واجب رکھتے کتنی ہے جی؟ 2 ہیں جی. تو بندہ محبت میں پڑھ رہا ہو, بہت جوش سے پڑھ رہا ہو, خضوع و خشوع سے پڑھ رہا ہو, 2 کے بعد بابا جی تیسری میں بھی شروع ہو جائے, لمبی صورت پڑے, اس میں روئے بھی, خضوع و خشوع بھی زیادہ ہو, بدن بھی کانپے, نماز ہو گئی؟ 2 تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اب جس نے رمضان کے مہینے میں یہ بات نہیں سمجھنی اس نے پورا سال ہی نہیں سمجھنی. لمبی لمبی نمازوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا. بادشاہ حسین اطاعت آل رسول سے اللہ راضی.